اقوام متحدہ کا ایران جوہری معاہدے پر دوبارہ بات چیت شروع کرنے پر زور۔ شمالی شام میں امریکہ اور ترکی کی حمایت یافتہ باغی فورسز کے درمیان جنگ بندی میں توسیع۔ برسلز میں یورپی رہنماؤں کا اجلاس، یوکرین کے لیے امن فوجیوں کا معاملہ زیر بحث آ سکتا ہے، صدر زیلنسکی۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اہم خبروں کے ساتھ محمد جلیل۔ اقوام متحدہ نے ایران اور عالمی طاقتوں پر زور دیا ہے کہ وہ 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کو بحال کرنے کے لیے فوری کام کریں۔ اس معاہدے کے تحت ایران کی طرف سے اپنے جوہری پروگرام کو محدود کرنے کے بدلے میں تہران پر عائد پابندیوں کا خاتمہ ہونا تھا۔ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے متنبع کیا ہے کہ اس معاہدے کو بحال کرنے میں کامیابی یا ناکامی سب کے لیے اہم ہوگی۔ ایران کا برطانیہ، جرمنی، فرانس، امریکہ، روس اور چین کے ساتھ 2015 میں جوہری معاہدہ طے پایا تھا، لیکن 2018 میں اس وقت کے صدر ٹرمپ کی انتظامیہ اس معاہدے سے الگ ہو گئی تھی، جس کے بعد ایران پر امریکہ نے دوبارہ تعزیرات عائد کر دی تھیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ شام کے شہر مینبج کے ارد گرد ترکی کی حمایت یافتہ فورسز اور امریکہ کی حمایت یافتہ کرد شامی فورسز کے درمیان جنگ بندی میں اس ہفتے کے آخر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ ملر نے کہا، As you know, we worked out a ceasefire for the area around Manbij. جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہم نے مینبج کے آس پاس کے علاقے کے لیے جنگ بندی کے لیے کام کیا ہے۔ وہ جنگ بندی برقرار ہے، لیکن اس کی میعاد ختم ہونے کے بعد اس کو آئندہ ہفتے تک بڑھا دیا گیا ہے۔ ملر نے کہا کہ امریکہ اس معاملے کو حل کرنے کے لیے ترکی اور شامی کرد فورسز کے ساتھ بات چیت جاری رکھے ہوئے ہے۔ ملر نے کہا کہ ہم نہیں چاہیں گے کہ کوئی بھی فریق شام کے وسیع تر قومی مفاد کی قیمت پر اپنے مفاد کو آگے بڑھانے کے لیے موجودہ غیر مستحکم صورتحال کا فائدہ اٹھائے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ وہ روس کے اعلیٰ فوجی عہدیدار کو ہلاک کرنے میں ملوث نہیں ہے، جن کو یوکرین نے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر نے روس کی نیوکلیئر اینڈ کیمیکل پروٹیکشن فورسز کے سربراہ ایگور کریلوف کی ہلاکت کے بارے میں بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اس بارے میں پہلے سے آگاہ نہیں تھا اور نہ ہی وہ اس میں ملوث ہے۔ لیکن ملر نے مزید بات کرتے ہوئے کہا کہ کریلوف نے فروری 2022 میں یوکرین پر حملے کے بعد جنگ میں مبینہ طور پر کیمیائی مواد کے استعمال کی اجازت دے کر کیمیائی ہتھیاروں کی کنونشن کی خلاف ورزی کی ہے۔ ملر نے الزام عائد کیا کہ کریلوف وہ جنرل تھے جو متعدد مظالم میں ملوث رہے ہیں اور کیمیائی ہتھیاروں کے استعمال میں ملوث تھے۔ روسی جنرل کریلوف منگل کو ماسکو میں ایک بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے اور روس نے یوکرین کے مغربی اتحادیوں پر ان کے قتل میں ملوث ہونے کا الزام عائد کیا ہے۔ یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ یوکرین میں جنگ کے خاتمے کے بعد غیر ملکی امن فوج کی ممکنہ تعیناتی کا معاملہ بدھ کو برسلز میں یورپی رہنماؤں کے اجلاس میں زیر بحث آ سکتا ہے۔ صدر زیلنسکی نے یہ بات یوکرین کا دورہ کرنے والے پولینڈ کے وزیر اعظم ڈونلڈ ٹسک کے ساتھ ایک مشترکہ نیوز کانفرنس کے دوران کہی۔ روس اور یوکرین کی جنگ کے دوران کیف کی حمایت کے لیے ہونے والے اجلاس میں جرمنی، فرانس، پولینڈ اور نیٹو کے رہنما شرکت کریں گے۔ یوکرین کے صدر زیلنسکی نے دسمبر میں کیف میں جرمن سیاستدان سے ملاقات میں یوکرین میں غیر ملکی فوجیوں کی تعیناتی کی تجویز پیش کی تھی، لیکن یورپی رہنماؤں کے درمیان ابھی تک اس معاملے پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا ہے کہ وہ محتاط طور پر امید ہے کہ غزہ میں لڑائی کے خاتمے اور اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کا معاہدہ قریب ہے۔ غزہ جنگ بندی اور یرغمالیوں کی رہائی کے لیے مذاکرات مصر اور قطر میں جاری ہیں، جہاں امریکی انتظامیہ نے مصر اور قطر کے ثالثوں کے ساتھ مل کر غزہ جنگ بندی معاہدے کے لیے کوششیں تیز کر دی ہیں۔ ادھر فلسطینی عسکری تنظیم حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل غزہ میں جنگ بندی معاہدے کے لیے نئی شرائط عائد کرنے سے گریز کرے، جبکہ اسرائیل کے وزیر دفاع نے دعویٰ کیا ہے کہ غزہ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کے قریب ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا یہ بلیٹن اب ختم ہوتا ہے۔ میں ہوں محمد جلیل اور ایڈیٹر تھی سارہ حسن۔